اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، اس ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ ملحد نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ایسے کون سے 3 سوال کر دیے جن کی وجہ سے تمام عالم اسلام اور تمام عالم اسلام کے مسلمان ان سب کے ایمان کو خطرہ لاحق ہو گیا۔ معزز ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ ایک ملحد نے خلیفہ ابو منصور کے زمانے میں 3 سوال کر دیے۔ اس نے آ کر یہ دعویٰ کیا، خلیفہ ابو منصور سے کہا کہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ میں صرف 3 سوال کروں گا اور ان 3 سوالوں کے جواب تمہارے مسلمانوں کے پاس نہیں ہے، اور اگر میرے ان 3 سوالوں کا جواب تم لوگ نہ دے سکے تو پھر تمہیں اسلام کو چھوڑنا پڑے گا۔ اور یہ 3 سوال اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں۔ جب اس ملحد نے یہ دعویٰ کیا تو خلیفہ منصور نے، اس وقت کے عباسی خلیفہ منصور تھے، انہوں نے تمام علماء و مشائخ کو اکٹھا کر لیا، ہر خاص و عام کو اکٹھا کیا، دربار لگ گیا، مجمع جمع ہے، بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ اس دوران اس نے یہ اعلان کیا کہ وہ ملحد کہاں ہے، وہ آئے اور آ کر اپنے 3 سوال کرے۔ ملحد منبر پر کھڑا ہو گیا۔ اس زمانے میں واعظ و نصیحت کے لیے خلیفہ کے دربار کے ساتھ ایک بلند چبوترا منبر کی طرح تیار کروایا گیا، جس پر لوگ آ کر اپنے سوالات یا واعظ و نصیحت کیا کرتے تھے۔ اس چبوترے پر کھڑا ہو گیا اور کھڑے ہو کر اس نے کہا کہ اے مسلمانوں، میں تم سے تمہارے رب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں 3 سوال پوچھوں گا، اور اگر تم میرے ان 3 سوالوں کے جواب نہ دے سکے تو تم سب کو اسلام چھوڑنا ہوگا۔ اس نے اپنے 3 سوال دہرائے کہ میرا پہلا سوال، اللہ تبارک و تعالی کتنے ہیں، اللہ کی ذات کتنے ہیں، اور اللہ سے پہلے کیا تھا۔ اس نے اپنے سوال کو دہرایا اور کہا کہ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پہلے کیا تھا، اللہ سے پہلے کیا تھا۔ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ
اللہ تبارک و تعالیٰ کا رخ کس کی طرف ہے؟ اللہ کا رخ کس طرف ہے؟ پھر اس نے اپنا تیسرا سوال دہرایا اور یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ تمام مسلمان دم بخود رہ گئے اس قسم کے عجیب و غریب سوال پر۔ یہ سوال انہوں نے اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ سنے، اور ذات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ اگر ایک بھی غلطی، معمولی سی بھی غلطی ہوتی ہے تب بھی انسان ایمان سے جاتا ہے، اور اگر جواب نہیں دیتا تب بھی انسان ایمان سے جائے گا۔ اس پر تمام علماء خاموش بیٹھے رہے، سوچ بچار کرتے رہے۔ کافی وقت گزر گیا، سوچ بچار کرتے رہے، کوئی جواب نہ آیا۔ اس وقت اس شخص نے کہا، دیکھا خلیفہ وقت، میں نے کہا تھا میرے سوالوں کا جواب کوئی نہیں دے سکتا۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہو کر آپ نے فرمایا، اے بدبخت، کس نے کہا کہ تیرے سوالوں کا جواب کوئی نہیں دے سکتا؟ میں تیرے سوالوں کا جواب دے سکتا ہوں، لیکن میں اس لیے خاموش تھا کہ میرے اساتذہ یہاں مجلس میں موجود تھے۔ میری خواہش یہ ہے کہ میرے اساتذہ جو ہیں وہ تیرے سوالوں کا جواب دیں، اس لیے ان کے احترام میں خاموش بیٹھا رہا۔ آج کل کے طلباء تو اساتذہ کا احترام کرنا تک بھول گئے، لیکن یہ وہ عظیم ہستی تھے جنہوں نے اپنے اساتذہ کا احترام کر کے پوری دنیا کو دکھایا کہ جب تک مجلس میں استاد موجود ہو تو جواب دینے کی جسارت کسی دوسرے کو نہ ہو۔ آپ کے اساتذہ نے اسی وقت کہا، اے ابو حنیفہ، آج تجھے اجازت ہے کہ تو ہمارے ایمان کی حفاظت کر، تیری وجہ سے اگر ہمارا ایمان بچتا ہے تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں، پوری دنیا کی دولت تیرے قدموں میں نچھاور کر دیں گے اگر آج تو نے ہمارے ایمان کو بچا لیا۔ اپنے ایمان کی بھی حفاظت کر، ہمارے ایمان کی بھی حفاظت کر، اور پورے عالم اسلام کے ایمان کی حفاظت کر، کیونکہ اس وقت ہم سب کا ایمان خطرے میں ہے۔ اے ابو حنیفہ، اگر تیرے پاس اس کے سوالوں کے جواب ہے تو جلدی کر۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ آگے بڑھے اور اس سوالی سے، اس ملحد سے کہا کہ اے ملحد، تو وہاں کھڑا ہوا ہے، مجھے یہ بتا، سوالی جو سوال کرتا ہے وہ کہاں ہوتا ہے؟ اس نے کہا کہ سوالی جو سوال کرتا ہے وہ تو در پہ آتا ہے۔ کہا کہ اس وقت تو سوالی ہے اور میں تیرے سوالوں کے جواب دینے والا، لہذا تیرا کام اوپر چبوترے پہ کھڑا ہونا نہیں، سوالی کی طرح سوالی بن کر در پہ کھڑا ہو اور میں تیرے سوالوں کا جواب دوں گا۔ وہاں منبر سے نیچے اتر، وہ شخص نیچے اتر آیا، امام ابو حنیفہ چبوترے پر کھڑے ہو گئے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ منبر پر کھڑے ہو کر آپ نے فرمایا، اے سوالی، اپنے سوالوں کو دہرا۔ اس نے اپنے سوالوں کو دہرایا، کہا کہ میرا پہلا سوال یہ، میرا دوسرا سوال یہ، میرا تیسرا سوال یہ ہے۔ تینوں سوالوں کو دہرایا۔ امام صاحب نے فرمایا، تیرا پہلا سوال بول، پہلا سوال کیا تھا؟ اس نے کہا، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے پہلے کیا تھا؟ اللہ سے پہلے کیا تھا؟ آپ نے فرمایا، تو نے 3 سوال کیے، بتا 3 سے پہلے کیا تھا؟ اس نے کہا 3 سے پہلے 2،
پھر اس سے کہا کہ 2 سے پہلے کیا تھا؟ اس نے کہا 2 سے پہلے 1 ہے۔ آپ نے فرمایا 1 سے پہلے کیا تھا؟ اس نے کہا 1 سے پہلے کوئی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا میرا اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ بھی 1 ہے، میرا خدا 1 ہے اور اس 1 سے پہلے کوئی نہیں۔ اب بتا تیرا دوسرا سوال کیا ہے؟ اس نے کہا میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ مجھے یہ بتاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رخ کس کی طرف ہے؟ اس وقت اس کا رخ کدھر ہے؟ آپ نے ایک چراغ منگوایا، فرمایا چراغ لایا جائے، دیا لایا جائے، دیا لایا، چراغ لے کر آئے۔ آپ نے اپنے سامنے رکھ کر اسے روشن کیا، فرمایا اے ملحد بتا اس کا رخ کس کی طرف ہے؟ اس کا رخ کس کی طرف ہے؟ اس نے کہا کہ دیے کا رخ تو ہر طرف ہے، ہر طرف اس کا رخ ہے۔ آپ نے فرمایا یہ تو ایک ادنا سا نور ہے، یہ تو اس نے تخلیق کیا ہے، وہ خود نور السماوات والارض ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، وہ نور السماوات والارض ہے، زمین و آسمان کا نور ہے، اس لیے اس کا رخ بھی ہر طرف ہے۔ پھر اس سے پوچھا تیرا تیسرا سوال کیا ہے؟ اس نے کہا میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ اس کے نزدیک یہ سب سے مشکل ترین سوال تھا کہ اس کا کوئی جواب نہیں دے سکے گا۔ امام صاحب نے فرمایا بے وقوف، تو نے یہ سوال جو پوچھا ہے یہ سب سے آسان سوال ہے۔ حیران رہ گیا، فرمایا کہ اس وقت میرا اللہ یہ کر رہا ہے، تجھ جیسے بدبخت کو سوالی بنا کر نیچے کھڑا کیا، مجھ جیسے خوش نصیب کو یہ طاقت عطا کی کہ میں تیرے سوالوں کا جواب دے رہا ہوں۔ میرا رب یہ کر رہا ہے، میرے جیسے خوش نصیب سے تیرے سوالوں کے جواب دلوا رہا ہے۔ یہ کہنا تھا کہ ملحد حیران رہ گیا۔ چاروں طرف نعرہ تکبیر بلند ہوا، تکبیر کے نعرے بلند ہوئے، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذہانت و فطانت کے چرچے عام ہوئے۔ تمام مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت کرنے والا یہ تنہا شخص اپنے رب کے حضور شکر گزار ہوئے۔ اللہ پاک ان کے اوپر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اپنی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، ہزاروں برکتوں سے ان کی قبر کو جو ہے منور کرے، اور ان کو کروٹ جنت نصیب فرمائے، جنہوں نے پوری دنیا کے اندر عالم اسلام کی حفاظت فرمائی۔ معزز ناظرین، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ذہانت و فطانت تو یہاں تک ہی، اور بھی بے شمار واقعات، لیکن میں انہی پر اکتفا کروں گا۔ اگلی ویڈیو میں آپ جانیں گے امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عبادت و ریاضت کیسی تھی، آپ کس قسم کی آپ کی زندگی گزری جس میں آپ نے عبادت کی انتہا کی۔ معزز ناظرین، جس طرح آپ نے ان کی ذہانت کے واقعات سنے، ان کی ذہانت کو پرکھا، عبادت کے میدان میں بھی آپ بے مثل و بے مثال ثابت ہوئے، تابعین کے دور کے بے مثل اور بے مثال تابعی تھے۔ انشاءاللہ عزیز اگلی ویڈیو میں ہم اسی پر گفتگو کریں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔